قابل قدر بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج فروری کی 20 تاریخ ہے۔ مرحوم و مغفور عظیم انسان، عظیم عاشق رسول جناب حاجی غلام رسول صاحب کا سالانہ ایصال ثواب نہ ختم ہے۔ چودھری محمد علی صاحب، بھائی محمد نواز صاحب، محمد ممتاز صاحب، محمد ایاز صاحب، محمد امتیاز صاحب اور اس برادری نے دیگر پائیاں نہیں پیار بھری دعوت ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ وچ حاضر ہاں۔ تسی بھی حضرات دعا دی خاطر اتھے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے پراواں نال آنا بہنا قبول کرے۔ تسی جڑے حضرات تھوڑا جہا پرے تشریف فرماؤ، میں تھوڑا جہا پریشان پہ ہونا تساں کی تکی بھئی تسی دور بیٹھے ہو۔ اس صفحہ نہ جڑا ماحول ہے پھر بعد بنائی کنسا انشاءاللہ۔ میں بھی تساں نال ہی بیٹھ کے لنگر کرسا۔ تھوڑا جہا ایتھے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ایتھے جی بزرگو، ایتھے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ بابو اتھے نہ بابو، ایتھے سامنے آ جاؤ۔ جزاک اللہ جی جزاک اللہ۔ تھوڑا جہا سامنے آ جاؤ، مہربانی، محفل نہ ایک ماحول ہونا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اے جڑے تسی حضرات پیچھے بیٹھے ہو، تھوڑا جہا اور آگے ہو جاؤ۔ آپ جتنا ممبر کے قریب ہوں گے خدا کی رحمتیں آپ کے قریب ہو جائیں گی۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ہن توجہ یہ رکھو بھئی، اے جڑیاں محفلاں نا انہاں نا مقصد جڑا ہونا ہے نا، مقصد سب تو پہلا مقصد یہ ہے اللہ بھی راضی ہوئے، اس نا نبی بھی راضی ہوئے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جڑا بندہ ٹر گیا ہے اس واسطے مغفرت نہیں دعا ہوئے۔ تیسرا مقصد یہ ہے جنہ نہ ٹر گیا ہے، جڑے سوگوارانن، پسماندگانن، لواحقینن، اس نی آل اولاد ہے جان والے نہیں، انہاں نال تعزیت ہوئے۔ رکھو میرے سر تے قرآن، خدا نی قسمیں اس تو علاوہ چوتھا کوئی مقصد کو نہیں۔ سب سے پہلا مقصد تعزیت، دعا، سوگواران سے تعزیت، دعا اور خدا رسول کی رضا، یہ تین مقاصد ہیں ان محافل کے۔ انہاں نا کو مقصد پاجی سسٹم نہیں ہونا بھئی تساں اساں نہیں محفل وچ آوے ہو، اسی تساں نہیں محفل وچ جاساں، تساں اساں کول نہیں آنا تے اساں تساں کول نہیں جانا۔ یہ جڑا طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اساں کی اپنی رضا نے مطابق چلنی توفیق دے۔ آمین تے بولو نا یار سارے۔ اللہ تعالیٰ تو آنو برکت دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنے جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے نا تے وہ قبر نے اندر ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ انتظار کرنا ہے بھئی اللہ کرے میرے خاندان نہ کوئی بندہ مینو دعا نہ یا قرآن پاک نی تلاوت نہ تحفہ بھیجے۔ بندہ یہ انتظار کرنا ہے۔ اللہ کسے کی جیل وچ نہ کھڑا ہے۔ جیل نی جڑی زندگی ہے نا یہ بڑی اوکھی زندگی ہے۔ اللہ نے نبیاں نے دل بڑے سخت ہونے، اللہ انہاں کی بڑیاں طاقتاں دینا ہے۔ اللہ نے نبی کوئی بھی کام کرنے نا تے امت نہیں تعلیم واسطی کرنے۔ حضرت یوسف جدو جیل وچ ٹر گئے نا اتھے آپ بھی بے چین ہو گئے، اور جڑا بندہ پہ جانا سی نا بادشاہ کول، انہوں فرمایا جا کے بادشاہ نو میرا بھی ذکر کرے ہو بھئی ایک بے گناہ جیل وچ پیا قید، اتنے عرصے تو جیل پیا کٹنا ہے۔ میں اس واقعے نی طرف صرف اشارہ کرانگا چونکہ گل نے وچ گل آ گئی ہے۔ میں عرضے کر رہا ہوں جڑے لوگ جیلاں چلے جانے اللہ نہ کرے، اللہ کسے کی نہ لے جائے، تے جیل نے اندر ملاقات نہ دن طے ہونا ہے۔ سوموار والے دن ملاقات ہونی ہے یا کچھ جیلاں میں جمعرات والے دن ملاقات ہونی ہے۔ قسم خدا نہیں جڑے لوگ قیدی رہ کے آئے اے گلاں انہاں مینوں دسیاں بھئی ہر بندے نہ سوار والے دن کڑی والے پاسے نظر ہونی ہے بھئی کس وقت ملاقات نہ دروازہ کھل سی تے اسی ملاقات کرن واسطے گیٹ نے اگے جاواں گے تے پھر ہر بندہ اس خواہش وچ ہونا ہے بھئی اللہ کرے اس واری میرا بھی کو ملاقاتی آ جائے۔ اتھے اندر سپیکر نے اندر اناؤنسمنٹ ہونی ہے فلانے بندے نہ ملاقاتی آیا ہے، فلانے نمبر گیٹ تے آ جائے، فلانے نہ ملاقاتی فلاں گیٹ تے، فلاں کا ملاقاتی فلاں گیٹ پہ، جس
کا ملاقاتی نہ آئے نا جیل میں وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، اے تے دنیا نیاں جیلان یار، اے تے دنیا نیاں گلان، دنیا نیاں قیدان۔ جب میں نے اور آپ نے قبر میں چلے جانا ہے، 6 دیواروں کا سامنا ہمیں ہر حال میں کرنا پڑے گا، اور 6 کی 6 دیواریں مٹی کی دیواریں ہیں، ایک نیچے والی دیوار، ایک اوپر والی دیوار، دائیں والی، بائیں والی، سامنے والی، پچھے والی۔ کسی ایک دیوار تے بھی سیلنگ نہیں، کسی ایک دیوار تے بھی روشندان نہیں، کسی ایک دیوار تے بھی ونڈو نہیں، کسی ایک دیوار تے بھی پنکھا نہیں، کسی ایک دیوار تے بھی اے سی نہیں۔ میں تے تو نس کے جاواں گے تے آخر جاواں گے کیڑے پاسے؟ اگر جیل میں قیدی ملاقاتی کا انتظار کرتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ کتنا دعاؤں کا انتظار کرتا ہوگا؟ جب کوئی بندہ دعا کے لیے اسے یاد کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها۔ جب کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے ایک نورانی طبق میں، نورانی ٹرے میں وہ دعا رکھ کے اس مردے کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بھائی نے، تیرے ماموں نے، تیرے چچا نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے یہ دعا کا تحفہ تجھے بھیجا ہے۔ وہ جب دعا کا تحفہ ملنے کے بعد خوش ہوتا ہے تو تمام مردوں کو کہتا ہے او مینوں مبارک دیو، میرے یہاں پچھلے ہاں مینوں یاد کیتا ہے۔ ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں رات نو قصور سا اور بڑا لمبا سفر کر کے میں پہنچیا، میں صرف 2 تو 2.5 گھنٹے ایتھے آ کے آرام کیتا ہے۔ پوری رات میں سفر میں رہا ہوں صرف ان دوستوں کے پروگرام کے لیے، تے تسی میرے پرا ذرا تھوڑا جہا لیٹ آئے ہو تے میں ویلے نال آ گیا۔ ویسے نا ناراض نہ ہوئے ہو، تسی چونکہ بڑے سمجھدار لوگ ہو، بڑے چنگے لوگ ہو، میں تو انہوں ناراض نہ کرنا چاہنا، اگر بےدبی ہو جائے تو میں معافی چاہ سا۔ داندانی ہوئے نا دوڑ تے اسی 7 بجے پہنچ جانے ہیں، داندانی دوڑ شروع ہونی ہے 12 بجے، 7 بجے جنے اتھے کھلتے ہونے، اور اللہ نہ کرے رچھا کتیانی لڑائی ہوئے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے، یہ بھی سن لیں مسئلہ۔ جو بندہ لڑاتا ہے یا دیکھتا ہے دونوں حرام کے مرتکب ہیں۔ لوگ 7 بجے اتھے جا کے پہنچ جانے تے ہوئے نا کوئی محفل تے کڑی تکنے رہنے ہیں تے پھر فونہ بھی کرنے ہیں کہ دعا نہ ٹائم کیا ہے جی، دعا نہ بھی ٹائم دا سونا، کیونکہ اساں صرف دعا تو 10-15 منٹ پہلے آساں تے باقی مولویاں نیاں گلاں نے لگے رہنے نون کیڑے کیڑے دی سنیے۔ اے حال ہے اساں نا، اللہ تعالیٰ اساں کی عمل نہیں توفیق دے ہے۔ ایک باری ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال بول، پھر بولو پیار نال سبحان اللہ۔ تانوں عزت دے، تھوڑا جہا رنگ بڑھاؤ یار محفل نہ، تھوڑا جہا رنگ بڑھاؤ، 2-4 گلاں کریے۔ گرامی قدر احباب، اللہ تعالیٰ آساں کی بھی توفیق دے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خاندان نو بھی اجر دے ہے جنہاں نے اپنے بزرگاں نو اتنے عرصے بعد بھی یاد رکھے ہے۔ اللہ آساں کی بھی اپنے والدین یاد رکھنی توفیق دے ہے۔ مامیاں نو پانجے او کندیاں تے اٹھا کے لے جاون نا انہاں نیاں 4 پائیاں، تے میرا خیال ہے چاہ کے کھڑ سکڑیں سوکھا ہی کم ہے۔ تے چاچیاں نو اگر پتیجے لے جاون نا قبرستان کندیاں تے چاہ کے، تے میرا خیال ہے چاہ کھڑنے سوکھا کم ہے۔ ہائے لیکن جس پیو نے کندیاں تے اٹھا کے اپنے پتر نو لوریاں دیتیاں ہون نا، اس نی 4 پائی کندیاں تے رکھنی بڑی اوکھی۔ ہاں گرامی قدر احباب، جس باپ نے کندیاں تے اٹھا کے اپنے بچیاں نو لوریاں دیتیاں ویاں ہون نا، اور جا کے دکاناں تو چیزاں لے کے دیتیاں ہون، بازار دیاں سیراں کروائیاں ہون، اس باپ دی 4 پائی کندیاں تے کھڑ کے قبرستان پہنچانا بڑا اوکھا کم ہے۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب، میں کیویں سناواں، میرے سینے دے اندر پتھر نہیں جے، پتھر نہیں جے، دل جے دل۔ ہاں ہاں عام بندیاں نو ہتھاں تے اٹھا کے دے قبر دے اندر لٹانا سوکھا جے، لیکن جس ماں نے ہتھاں تے اٹھا کے لوریاں دیتیاں من، اس ماں نو ہتھاں تے اٹھا کے قبر وچ لٹانا بڑا ہی اوکھا جے۔ میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، ماں پیو جنا دے اے موت نے مارے، او تک تک رون
دے قبراں اگر نشے دی حالت وچ مر جائے نا تے میں ماں نو ٹاواں مار مار کے روندیاں ویکھیاں جے میں پیواں نو ٹاواں مار مار کے روندیاں ویکھیاں جے راجہ بازار راول پنڈی دا واقعہ ہے ایک نوجوان نشے دی حالت وچ مر گیا تے راجہ بازار دے فٹ پاتاں تے مر گیا تے اودی ماں نے ٹاواں مار مار کے رونا شروع کر دیتا پیو نے ٹاواں مار مار کے رونا شروع کر دیتا تے بندے آئے انہاں نے باپ نو کیا شکر کرو نشئی سی اتے کدے توانو ایک تھانے لے جاندہ سی کدے توانو دوے تھانے لے جاندہ سی دعا کرو مگروں لتھا جان چھٹیے ماں نو عورتاں نے کیا بہنے کیوں پئی رونی ہے تیرا بچہ تے نشئی سی ڈیلی تینوں پولیس والیاں دیاں کالانیاں سن تے نہ رو ماں نے اٹھ کے انہاں عورتاں دے منہ تے ہاتھ رکھ لے آؤ باپ نے نوجواناں دے منہ تے ہاتھ رکھ لے آؤ اور انہاں نے کیا خبردار ہونا کیا جے آئندہ نہیں آکھنا کہ گلے نشے والا سی لیکن میرا بیٹا تے ایسا ماں کہندی ہے بے شک نشہ کردہ سی لیکن میریاں انتڑیاں تے ایسن نہ میرے بھائیو بچے ماں پہ انہوں گناہاں نال بھی پیارے لگ دے جے اللہ نے ماں باپ دا پیار اوپرا پیار بنایا ہے ماں باپ دا پیار انوکھا پیار بنایا ہے او آج تیرے ماں باپ زندہ نے اللہ دا شکر ادا کریا کر پتا تینوں اس ٹائم لگے گا جدو تیری ماں چلی جائے گی جدو تیرا باپ چلا جائے گا تیریاں بھابیاں تینوں کہن گیاں ٹائم نال مڑ کے آ جاویا کر اسی تینوں 1 بجے روٹیاں نہ بنا کے دے سکنیاں ہاں ہاں تیرے رشتہ دار تینوں کمن گے جنیاں ویلے نال آ جاویا کر جڑا راتی 2 بجے تیرا دروازہ کھول دا سی نا او چوا خالصہ دے قبرستان میں جا کے سونگے آئی او سرسوبہ شاہ دے قبرستان میں جا کے سونگے آئی ماں باپ راتی 2 بجے بچے آون 3 بجے آون تے سب تو پہلے اٹھ کے تے دروازہ کھول دینے تے میں ماں دی عظمت کتھے تولاں جس دیاں دل دیاں دھڑکنا اپنے بچے دیاں دل دیاں دھڑکنا دے نال ہوندیاں نے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں ماما دے تابیدار بندے میرے نال مل کے مولو تے جنہاں نو ماں دیاں لوریاں بھول گئیاں نے تے جنہاں نے ماما دیاں بیدبیاں کیتیاں نے میں واسطہ پیا دینا میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھن اونا بد نصیباں دی داد میرے وارے ہی نہیں مینوں نہ دیون داد میں تقریر نہ بھول جاواں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی واہ 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 میں چہرے پہ پڑھنا تھوڑیاں بھائیاں دے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے بہت یاد آتی کیا بات ہے تواڈی کیوں ناراض بیٹھے ہو اپنی ماما نال بہت یاد آتی بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد کدے تینوں اللہ توفیق دے نا
تے تُو بھی راتی 1 بجے اٹھ کے اپنے بڑھے باپ دے کمرہ دے دروازہ کھڑکایا کر اور آکھیا کر ابو جان تو انو کھنگ آئیے تے میں بے چین ہو گیا ہوں، دسو توڑی شوگر چیک کر دینا وا، توڑا بی پی چیک کر دینا وا، ابو جان تو انو ہسپتال لے جانا وا، اوے کدے توی تینو رب توفیق دے وے راتی 2 بجے اٹھ کے تے اپنی ماں دے دروازے نو کھڑکایا کر اتے آکھیا کر ماں میں تیری شوگر ویکھ دینا، میں تیرا بی پی چیک کر دینا، تے تیری ماں تینو کہے میرے بچیا رات 1 بجے کیوں آیا ہے، جا کے اپنے کمرے دے اندر آرام کر، تے پیو تینو پیار نال کہے میرے بچیا 2 بجے کیوں آیا ہے، جا کے آرام کر، تے تیرا حق کہ تو ماں تے باپ نو کہنا ہے اماں میں کیڑا احسان کیتا ہے کہ میں تیرا حال آگے پوچھیا ہے۔ میں نو او زمانہ یاد ہے کہ جدو 3 واری تو اٹھ کے ویکھیا میرے بیٹے نو مچھر تے نہیں پیا لڑدا، ابو جان آج اگر 2 بجے آ کے میں توڑی شوگر چیک کر دیتی ہے نا، میں توڑا بی پی چیک کر دیتا ہے تے کیڑا بڑا میں احسان کیتا ہے تے کیڑا بڑا میں پاڑ گرایا ہے۔ میں نو او زمانہ یاد ہے کہ جدو میں نو کھانسی لگی تے تساں 3 واری بدل کے میں نو کھانسی دا سیرپ پلایا۔ میرے بھائیو اپنے ماں باپ دے علاج نو بوجھ نہ سمجھو، اپنے ماں باپ دی تیمارداری نو بوجھ نہ سمجھو، اپنے ماں باپ دی خدمت نو بوجھ نہ سمجھو۔ میں تینو وہ زمانہ یاد کراواں جدو تیری ماں بیماری تو بعد تینو ہتھاں تے اٹھا کے کلر سیدہ ہسپتال لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا بی بی تیرا بچہ چوکھا بیمار ہے، انہوں راول پنڈی دے ہسپتال لے جاؤ، تے تیری ماں نے تیرے علاج نو بوجھ نہیں جانے آؤ، تینو سینے نال لا کے راول پنڈی سیول لے گئی تے سیول دے ڈاکٹر نے کہا بی بی تیرا بچہ چوکھا بیمار ہے، انہوں اگے لے جا، تیری ماں تینوں پمز لے گئی، سی ایم ایچ لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا چوکھا بیمار بی بی ہو رگے لے جاؤ، تے تیری ماں تینوں الشفا انٹرنیشنل ہسپتال لے گئی تے ڈاکٹر نے ویکھ کے آکھیا بی بی بچہ چوکھا بیمار ہے، اسی کوشش کران گے دی جان بچان دی، اسی کوشش کران گے دی جان بچان دی، تے تیری ماں نے اپنا دوپٹہ لایا اور ڈاکٹر دے پیر دے اندر رکھ کے آکھیا میریاں بالیاں بک جاون میرا بچہ بچ جائے، میرا بریسلٹ بک جائے میرا بچہ بچ جائے، میریاں بینگل بک جاون میرا بچہ بچ جائے۔ بہت یاد ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے۔ بہت یاد میں باپ دی عظمت بھی سنانی ہے میرے نال مل کے مولو، بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ اور تیرے باپ نے آئے ہائے تیرے باپ نے ڈاکٹر نو آکیا ڈاکٹر صاحب سرسوبہ شاہ دے اندر میرا ایک کوئی مکان ہے، کلر سیدہ دے اندر میرا ایک کوئی مکان ہے، کوئی گل نہیں میرا مکان بک جائے میرا بچہ بچ جائے، میں اپنے بچے نو اپنے ہتھاں تے کیویں دنیا تو جاندا ویکھاں۔ اور تیری ماں تے تیرے باپ نے اس وقت جنیاں تیریاں خدمتاں کیتیاں نے جدوں تو ایکسل لائی کوئی نہیں سی لئی، جدوں تو 1.3 GL لائی کوئی نہیں سی لئی، جدوں تو 3 لکھ دا موبائل کوئی نہیں سی لیا، جدوں تیرا UK دا ویزا کوئی نہیں سی لگا، ماں نے اس وقت تیری خدمت کیتی ہے جنیاں جدوں تو کوٹھی نہیں سی بنائی، جدوں تیری ماں نے تیری گڈی دی فرنٹ سیٹ نہیں سی ویکھی، تیرے باپ نے تیری بیگم دا بٹوا نہیں سی ویکھیا، اج تیری بیگم کول بٹوا آ گیا ہے تے تو بیگم نو کہنا ہے میرے ابے
ابے نو 1000 روپیہ دے دیویں میری اماں نو 500 روپیہ دے دیں اور میں اپنی پگڑی لا کے تواڈے پیراں چ رکھنا وا میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھیو اگر ماں باپ دی خدمت کرنی ہے تے آپوں کرنی ہے اپنیاں بیویاں نو اپنے ماں باپ دے سامنے نہیں لے کے آنا او جس ماں باپ نے بادشاہ بن کے نواں گھر آندیاں وننا انہاں نو ہاتھ پھیلانے بڑے اوکھے ہو جاندے جے اس وقت بڑھا پیو مر جاندا جے بڑھی ماں مر جاندی جے جدوں انہاں نو نواں دے سامنے ہاتھ پھیلانا پیندے نے اوے جنہاں نے انج کیتا ہوئے انہاں نو انج کرنا بڑا ہی اوکھا جنہاں انج انہاں نو انج کرنا بڑا ہی اوکھا جی اگر خدمت کرنی ہے نا اپنے ماں باپ کی آپ خود کریں یہ نہ کہیں بیگم کو کہ میری ماں کو 500 روپیہ دے 500 آپ خود دو 1000 روپیہ اپنے باپ کو خود دو اللہ سانو ماں دا بھی تابعدار بنائے باپ دا بھی تابعدار بنائے اوے میں باپ دی عظمت کتھے تولاں میرے اللہ نے باپ دی رضا نو اپنی رضا کیا میرے نبی نے باپ دی ناراضگی نو اپنی ناراضگی آکھیا رب دی ناراضگی آکھیا میں حدیث پاک دے جملے سنانا چاہنا آپ بھائیاں نو سرکار فرماندے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد جس تے باپ راضی ہے اس تے خدا راضی جس تے باپ ناراض ہے اس تے خدا ناراض ہے باپ دی رضا دے اندر میرے رب دی رضا ہے باپ دی ناراضگی دے اندر میرے خدا تے رب دی ناراضگی ہے میرے گرامی قدر احباب ماں دے قدمت لے اللہ نے جنت رکھی ہے اے میرے آقا دا سچا تے سچا فرمان لیکن باپ نو میرے رب نے جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے او بندے خوش نصیب نے جنہ دیاں ماما بھی قائم نے تے باپ بھی قائم نے اللہ انہاں دے سائے تا دیر قائم رکھے اج پچھو ہی نہ بچیاں کو نو جنہ دا باپ چلا گیا ہے میں جدوں ہی سویلی دے اندر داخل ہونا تے اے میری انگلی نپ کے مینوں نال لے جاندے کہندے اے ساڈے بابا جان دی قبر اے ساڈے بزرگاں دی قبر میں پوچھنا چاہنا انہاں نے کیڑے حال نال مٹی پائی ہوئے گی او جس باپ نے اپنے بچیاں دے کپڑیاں تے کدے میل نہیں آن دیتی اپنے بچیاں دے کپڑیاں تے کدے داغ نہیں آن دیتا اس باپ نو قبر دن لٹا کے تے کڑے ہتھا نال بندہ مٹی پاندا ہے اے تے اوہی بندہ جاندا ہے جنہیں باپ نو قبر دن اتارے آئے میاں صاحب کہندے نے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے پاویں دے یہ لکھ دلا سے ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے تے جائے کڑے پاس سے امام نبھانی بہت بڑے محدث گزرے نے بہت بڑے عالم دین گزرے نے جڑے بیک وقت فقیہ بھی نے عالم بھی نے مجتہد بھی نے پیر بھی نے آپ بہت بڑے بڑے علماء دے اساتذہ چنے بہت بڑا نا امام نبھانی دا اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے آپ طالبانو سبق پڑھاندے نے روزانہ گھر جاندے نے اپنے باپ دی خدمت کردے نے ایک دن طالب علماں نے ویکھیا کہ استاداں دی داڑھی چوں موتی پہ جھڑ دے نے اور چہرے دا رنگ میں جویں 14ویں دے چند رنگ تے 2-4 دن تے نال علماں نے ویکھیا خاموش ہو گئے لیکن علماء نے لکھیا ہے کہ مسلسل 17 دن تک انہوں نے خواب میں کیا کہ استادہ دی داڑھی چوں موتی پہ جھڑ دے نے تے 14ویں دے چند دی چمک کم میں استادہ دے چہرے دی چمک زیادہ ہے حیران ہوئے ایک کوئی خواب 17 دن تو ایک رہے ہیں آج استاد آن گے انہاں کو تعبیر پوچھیں گے استاد سبق پڑھان آئے تے ایک بانکا جیا نوجوان طالب علم قریب آیا ہاتھ بن کے کہنا ہے استاد جی اگر ناراض نہ ہو تے میں ایک تعبیر پوچھنا چاہنا خواب دی استادہ نے اجازت دیتی تے انہیں آکیا میں نہیں اسی 17 دن تو سارے توڑے شاگرد پہ ویکھنے آؤ توڑی داڑی دے بالاں چو موتی پہ جڑ دینے اور چہرے دے اندر 14ویں دے چندہ اسنے وجہ کے میں استادہ دیاں پلکاں تے آنسو آگئے رو کے کہندے نے میرے بچیوں اے میرا تے میرے رب دا معاملہ
اے میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے، چھوڑو انہاں گلاں نوں۔ تے نوجوان کہندا ہے نہیں استاد جی اسی پوچھ کے جاواں گے اے موتی کتھوں آئے نے تے چہرے دا حسن کتھوں آیا ہے۔ تے استاداں نے جدوں ویکھیا ہے جنا ضرور پوچھے گا۔ آپ نے فرمایا تینوں دساں یا تیرے سارے دوستاں طالب علماں نوں دساں؟ تے نوجوان کہندا ہے ساریاں نوں دسو تے ہور چنگی گل ہے۔ فرمایا طالب علماں نوں بلا کے لے آؤ۔ استاداں دے شاگرد سامنے آئے، امام نبھانی جڑے جملے بولن لگے، میرا دل کردا ہے میں تواڈیاں دستاراں دے اندر جملے سجا کے جاواں۔ امام صاحب کہندے نے میرے بچیو میری عادت ہے میں عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جانا وا تے میرا والد بزرگ بھی ہے بیمار بھی ہے، میں اودے کمرے دے اندر چلا جانا، میں اپنے والد دا سر دبانا، سر تو بعد میں بازو دبانا، بازو تو بعد میں ہاتھ دبانا، انگلیاں دبانا اور پھر ٹنگاں تے آ جانا، پھر ٹنگاں دباندیاں میں جو ہی پیراں تے پہنچنا تے میرے والد صاحب نیند آ جاندی ہے، انہاں نوں آرام کر لیندے۔ ایک دن 17 دن قبل میں کمرے دے اندر گیا، میں اپنے ابو جان دا سر دبایا، میں بازو دبائے، ہاتھ دبائے، انگلیاں دبائیاں، میں پیراں تے آیا، میں ٹنگاں تے آیا تے جو ہی میں پیراں تے پہنچیا میں کہ تکنا ماں کہ باپ دیاں تلویاں تے مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے دل وچ خیال آیا کہ میں مٹی صاف کراں، ایک خیال آیا میں ایویں ہاتھ دی ہتھیلی نال مٹی نوں چاڑ دیاں، پھر میرے دل وچ خیال آیا شاید میں ہاتھ ماراں ابو جان سو گئے نے، اکھ نہ انہاں دی اگڑ جائے، اکھ نہ کھل جائے، پیت بھی نہ ہو جائے۔ میں سوچیا آخر میں اس مٹی دے ذریعہ نوں کیڑی چیز نال جھاڑاں۔ او حاجی غلام رسول صاحب دے ختم تے آن والے، میں اپنے ویراں کے اپیل کرنا سارے بھائی اے جملہ غور نال سنن۔ امام نبھانی فرماندے نے میں پھر ہاتھ دی ہتھیلی نہیں، میں اپنی داڑھی دے بالا نال اپنے باپ دے تلویاں تے جھاڑو دت، اپنی سفید داڑھی اپنے باپ دے تلویاں تے ماری تے جو ہی میں تلویاں تے داڑھی ماری سارے ذرے گر گئے۔ اللہ نے او ذرے موتی بنا کے میری داڑھی دے اندر جاری فرمائے، اور نہ صرف میری داڑھی نو باپ دی خدمت دی وجہ تو قیمتی فرمایا بلکہ میرے چہرے نو بھی اللہ نے چند حسن عطا فرمایا۔ بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے، اے بھائی بھائیاں دیاں باواں پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اج جنہاں نوں باپ دی خدمت یاد نہیں نا، باپ دی خدمت یاد نہیں نا، اوہ گل میری یاد رکھ لمن، انہاں دے بچے بھی انہاں دی خدمت کوئی نہیں کرنگے۔ اج تو وفا کریں گا تیرے بچے بھی تیرے نال وفا کرنگے، تو دغا کریں گا تے تیرے بچے بھی تیرے نال دغا کرنگے۔ میں میرے علی دے دربار تے جان دا منکر نہیں ہاں، میں زندہ پیر گھم کولوی دے دربار تے جان دا منکر نہیں ہاں، میں کلیام جان دا منکر نہیں ہاں، میں موڑے جان دا منکر نہیں ہاں، میں نیاریاں جان دا منکر نہیں ہاں۔ اللہ دے ولیاں تے درباراں تے کھل کے منگیاں دعاواں میرا رب قبول فرماندا۔ جاویا کرو اللہ دے نیک بندیاں دے درباراں تے، لیکن میں پوچھنا چاہنا ہاں اس نوجوان کو جدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، جدی ماں چلی گئی ہے، اپنے ماں باپ تو بڑا مزار کیڑے ولی دا مزار ہے، اور تو اپنے ماں باپ دی قبر نو کنڈ کر کے جائیں گا نا اسلام آباد، میرے علی تیرے نال ناراض ہوئیں گا، لاہور جائیں گا داتا علی تیرے نال ناراض ہوئیں گا، اپنے ماں باپ دی قبر تے حاضری لگوا کہ جا اسلام آباد تینو مہر علی دا سلام آئے گا، لاہور جائیں گا داتا علی دا سلام آئے گا۔ بڑا مزار ماں باپ کا مزار ہے۔
سب سے بڑا مزہ چند دن پہلے نا، یہ جب کورونا کے دن آئے، لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے، پاسپورٹ لوگوں کے کینسل ہو گئے اور بڑے حالات خراب ہو گئے. جن لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا وہ بیچارے وہیں کے وہیں رہ گئے، فلائٹیں کینسل ہو گئی. ایک نوجوان نے مجھے کال کی، مجھے کہتا ہے وارسی صاحب بڑے چر تو قرآن اندازی وچ اپنا نام پہ اپوانا سا تے بڑا عرصے بعد نہ آیا ہے تے اپنوں آ گیا ہے اے پیڑا کرونا تے میرا او جڑا ویزا سی وہ بھی فارغ ہو گیا ہے تے فلائٹاں میریاں کینسل ہو گئیاں. ہن دسو مینوں بڑی بے چینی ہے، اللہ نے کرنا دیدار کراں، ہن دسو میں کیا کراں؟ او میں کیا ماں پیو جینے نہیں آنا جی بالکل اللہ نے فضل نال، اللہ تعالیٰ انہاں کی زندگی دیا ہے. میں کیا پاسپورٹ کو بند کر رکھ بریف کیس میں، اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ جا، وضو کر کے آنکھیں بند کر دیکھ، پھر بند کر، پھر کھول، پھر آنکھیں بند کر، پھر کھول کے ماں باپ کو دیکھ. جتنی بار محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا جائے گا اللہ تجھے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا جائے گا. تیری جنت اللہ نے گھر وچ رکھی، تینوں تے دروازہ اللہ نے گھر وچ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اساں کی عمل نہیں توفیق دے، اساں کی اللہ تعالیٰ سمجھن نہیں توفیق دے. جیسا کرے گا کوئی بندہ ویسا بھرے گا. اج اگر کسی بندے نے اپنے باپ نال وفا نہ کیتی، ادا بیٹا کدے اودے نال وفا نہیں کرے گا. میں حاجی غلام رسول صاحب نو جاننا نہیں ہاں، میری انہاں نال ملاقات کوئی نہیں ہوئی، میں انہاں دا چہرہ نہیں ویکھیا، میں صرف انہاں دی مزار تے جا کے دعاواں منگیاں، میں انہاں دے بچیاں نال ملاقاتاں کیتیاں نے. حاجی صاحب دی طبیعت تو میں واقف نہیں ہاں، انہاں دی زندگی چ میں ایتھے آیا نہیں ہاں، لیکن اے گل میں باوضو ہاں اور اللہ دے نبی پاک دے ایویں سمجھو میں ممبر تے بیٹھا ہوں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے نے. اے گل میں شرح صدر نال اور اپنے علم دی روشنی نال کر سکنا وا کہ حاجی صاحب نے ماں باپ دیاں جتیاں اٹھائیاں نے، اج اللہ نے انہاں نو اصلاح عطا فرمایا ہے. انہاں دے بچے رہندے یوکے نے، لیکن جدوں ایصال ثواب دا ٹائم آوے تے پاکستان آ کے دعاواں منگواندے. کہ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کیتیاں ہونگیاں. اسی طرح تم ہی وفا کریں گا تے وفا پائیں گا، دغا کریں گا تے دغا پائیں گا. مثنوی رومی نے اندر مولانا روم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اگر آپ حضرات دی توجہ میری طرف ہے تے ایک واری سبحان اللہ بولو، میں تو انہوں جملہ سنا دے. تھک گئے ہوتے بس کر دینے، تھکے تے نہیں ہونا. سبحان اللہ پھر بولو. آپ فرماندے نے ایک نوجوان ادا والد بڑھا ہویا، بڑھاپا آیا تے جدوں بندہ بڑھا ہو جائے تے وہ بچیاں دی مانند ہو جاندا ہے، انہوں پتہ نہیں چلدا تے سم ٹائم پخانہ بھی چار پائی تے نکلن لگ پیندا ہے. لیکن آج کوئی بندہ اگر بڑھا ہے نا، وہ اے نہ سمجھے کہ میں بڑھا ہو گیا اور کسے نہیں ہونا. تے اگر کوئی جوان ہے تو اے نہ جانے کہ میں جوان ہاں، ہو سارے تے میرے تو کم زیادہ عمر دے بڑھاپے دی طرف چلیں گئے نے. آج اگر کوئی جوان ہے تے وہ اپنی جوانی تے مان نہ کرے، اگر کوئی بڑھاپے دے اندر چلا گیا ہے تے وہ بڑھاپے دا دکھ نہ کرے، کیونکہ جوانی تو بعد بڑھاپا دینا، بڑھاپے تو بعد زندگی دے سورج نو غروب کر دینا، اے میرا نہیں میرے رب دیاں قدرتاں دا کمال ہے. لیکن میاں صاحب نے تے حد دی مکائی. آپ کہندے نے صدانا باغ اے بلبل بولے، او صدانا باغ بلبل بولے، تے صدانا باغ بہاراں صدانا ماپے اے حسن جوانی، تے صدانا صحبتیں یاراں مان نہ کریے. او بولتے بہو یار، مان نہ کریے روپ کھنے دا، اے والی کون حسن دا، صدانا ریسن اے شاخاں ہریاں، تے صدانا پھل
چمن دا نہیں رہنا. جن لوگوں کو بڑا مان تھا نا ہمیں موت نے نہیں آنا، اور اپنے چہرے تے ادھر تک ذرا مکھی بھی نہیں سن بیٹھ دینے. جاؤ اگر تمہیں خدا توفیق دے، قبرستان میں ایسے 20 نہیں ہزاروں لوگ سو رہے ہیں جن کے جسم کے اندر سے کیڑے سوراخ کر کے آر سے پار چلے گئے ہیں. وہ ایک کیڑے کو بھی منع نہیں کر سکے، اپنی ایک مکھی بھی نہیں اٹھا سکے. جاؤ دیکھو جنہیں بڑا فخر تھا، بڑے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. او بندیا یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. دیکھو جا لاکھوں لوگوں سے قبرستان بھرا پڑا ہے. ایک بزرگ قبرستان کھلتے سن تے وقت دا بادشاہ گزریا، انہیں آکھیا بابا جی کیوں کھلتے ہو، آؤ تو انہوں شہر لے جاوی. آپ نے فرمایا شہر والے تے سارے ادھر پہ آنے. اوہ نہیں یار سمجھو یار. انہیں آکھیا آؤ تو انہوں شہر لے جائیے. تے بابا جی نے فرمایا بادشاہ سلامت، شہر والے تے سارے پہ آنے تے میں نے تو ادھر کھڑنا چاہنا ہے. میرے بھائیو جب بھی کسی کا وقت آئے گا اس نے دنیا سے جانا ہے. میری اور آپ کی زندگی ادھر ایک پل کی مانند ہے. اگر آپ کو ہمت ملے کبھی کسی پل پہ برج پہ جانا جس کے نیچے سے نہر کا پانی گزر رہا ہے، جس کے نیچے سے دریا کا پانی بہ رہا ہے، جڑا پانی ایک واری لنگ جائے نا وہ دوئی واری واپس نہیں آنا. ایویں یار میری اور تہاڈا جڑا جسم ہے ایک برج ہے، ایک پل ہے، اس وچوں جڑا سا پیا نکلنا ہے اندر پیا جانا ہے، باہر پیا نکلنا ہے اندر پیا جانا ہے. یہ ایک پانی کی مانند ہے، جو سانس نکل جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. چاہے دنیا ساری زور لگا لے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ امیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے. کامیاب ہے تو مصطفیٰ کے در کا فقیر کامیاب ہے. مثنوی رومی دے اندر مولانا روم نے واقعہ بیان فرمایا ہے. ظالم بیٹا اپنے باپ نو آ کے کہندا ہے بابا تیری کھنگ دی وجہ تو ساڑے گھر پہ جراثیم پھیل لین، مہربانی کرتے نکل جا ساڑے گھروں. باپ رو کے کہندا ہے میں چٹے ککھاں نو لے کے کڑے پاسے جاواں، میں تینوں خون جگر دے کے پالیا ہے، میں کڑے پاسے جاواں مینوں تے کوئی راہ نظر نہیں پیا آندا. تے بیٹا کہندا ہے ابو جان اگر تانوں راہ نہیں پیا نظر آندا تے میں دس دینا. تے پیو کہندا ہے چل تو ہی دس دے. پھر بھی باپ دی گل سمجھ نہ سکیا، اپنے ضعیف باپ نو کنیاں تے اٹھایا تے ایک پرانا جیا کپڑا لپیٹ کے بغل تلے دبایا، گھروں چلن لگانا. تے پوترا بولیا کہندا ابا جان میں بھی نال جاواں گا، مینوں بھی نال لے کے جاؤ. تینوں چل پے. جنگل آیا، ظالم نے اپنے باپ نو کنیاں تو اتاریا تے کمبل دے کے کہندا تو ایتھے رہنا ہے، میرے گھر نہیں آنا، تیری کل کائنات ہے کمبل ہے. باپ دا پیار ویکھو، اپنے بچے دا متھا چم کے کہندا شالا سکھی روے میرے بچیا، میری چوکھی گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے، میں اسے جنگل دے اندر گزار لواں گا. جدوں چلن لگانا تے پوترا اپنے پیو نو کہندا بابا کھلو میں دادے نال دو چار گلاں کرنیاں. تے پیو کہندا مڑن والی گل کری کھل نہ رویں. جاگتے آ جاکت نیڑے آیا، دادے نو کہندا ابا جان نے اے جڑا پرانا کمبل دتا ہے نا ادا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا مینوں بھی نشانی دے طور تے دے دیو، میں ویکھ کے تے اپنے دادے نو یاد کراں گا. دادے نے بچے دا منہ متھا چومیا، چھوٹا جہا ٹکڑا انہوں دتا، انہیں لپیٹ کے تے بغل تلنے دبا لیا. تے پیو دی انگلی نپ کے کہندا ہے چل ابا چلیے. تے پیو چلدا پیا ہے نالے بچے نال گلاں کردا پیا ہے. کہندا ہے میرے بچیا تینوں پرانے کمبل دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ میں بڑے بڑے مہنگے لحاف تے رضائیاں گھر لے کے رکھیاں ہوئیاں، اوے معصوماں دیاں اداواں بھی نرالیاں ہوندیاں، چھوٹیاں بچیاں دے جواب بھی نرالے ہوندے. بچہ کہندا ابو جان اج تسی جوان ہو لیکن ایڈے ظالم بن گئے ہو، اکھاں متھے تے رکھ لیاں جے تے میرے بڈھے دادے نو جنگل دے اندر چھوڑ کے پہ جاندے ہو. ایک ویلا آن والا ہے میں جوان ہواں گا تسی بڈھے ہو جاؤ گے، میں اے نشانی دے کے تانوں ایتھے ہی چھوڑ کے نہ جاواں تے میرا نام بدل لیو. تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹی محبت والی،
پھر عشق نشے وچ آیا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا اللہ ہمیں ماں کا بھی تابعدار بنائے باپ کا بھی تابعدار اللہ ماں باپ دی خدمت نو سانو عبادت سمجھ کے کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حاجی صاحب دی خبر دیاں دیواراں ٹھڑیاں فرمائے اس خاندان نو میں بڑے چردہ جاننا وہاں میں نو اور تے کوئی نہیں پتا انہاں دا بایو ڈیٹا لیکن میں ایک گل جاننا وہاں اے نبی پاک دے بھی تابعدار نے اپنے باپ دے بھی تابعدار نے صحابہ دے بھی وفادار نے اہل بیت دے بھی تابعدار نے اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں نو اتفاق دے وے اس حویلی دے اندر چڑیاں بول دیاں رون تے بلبلاں چہچہاں دیاں رون انہاں دے بوٹے ہمیشہ لہلہاں دے رون اللہ کدے خزانہ دے وے ہمیشہ بہارا رون بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئیے جدائی رب ملایا تے پھر ملائیں گے تے ہوری امید نہ کائے اللہ کریم آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بات